السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا یقیناً حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. پھر جو کوئی بھی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. یہ ناظرین بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے. آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں گرے ایریا میں آتی ہیں اور ان کے بارے میں اتنی ڈسکشن، اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم بھی اس کی لپٹ میں آ جاتے ہیں، اور جو کرنے کے واضح طور پہ ہمیں احکامات ملتے ہیں ہم ان سے دور ہوتے جاتے ہیں. الحاد اور ایتھیزم کی اس موومنٹ میں کئی دفعہ ایسی ہی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں جن کو کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. ہمیں بھی ان اینگلز کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں اسامہ جنہوں نے ایتھیزم پہ بہت کام کیا ہے، دعوت کے میدان میں بہت سالوں سے ہیں. ان سے چل کے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ جیسے ہی آپ ایتھیزم کی بات کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک فلیش آتی ہے کہ اچھا ان کے بارے میں تو ضرور بات ہوگی، اور اکثر ان کا نعرہ بھی اس پہ ہوتا ہے، اور وہ ہے جب ہم کہتے ہیں ڈارونزم، یعنی وہ تھیوری جو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اس کی حقیقت پر ہم خاص طور پہ نظر ڈالنا چاہیں گے کہ یہ تھیوری کہتی کیا ہے. ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ اور ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ برڈز ہیں اور فلاورز ہیں اور فش ہے، یہ سب ایک ہی راستے سے گزر کے آئے ہیں، اور کچھ میں جو تھا یونی سیلولر تھا، پھر ملٹی سیلولر بنتا گیا. پہلے پانی میں تھا اور آہستہ آہستہ اس کو جب سروائیو کرنا پڑا تو وہ خشکی پہ آ گیا، پھر اس کے پاؤں نکل آئے، پھر اس نے کھڑا ہونا شروع کر دیا. اور جیسے جراف کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی گردن اس لیے لمبی ہوگی کہ اس کو اوپر سے پتے کھانے پڑے. جینز میں میوٹیشن ہو گئی، اور اس جینز کی میوٹیشن کے ساتھ کیا ہے نیچرل سلیکشن ہوتی چلی گئی، اور بہت سے لوگ جو ہیں اسی فارمولے پہ اٹکے ہوئے ہیں اور بہت اس کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا ہم نے ڈسکوری کی، اور کیا ہمیں پتہ چلا کہ انسان کہاں سے آیا. اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بندروں کی اور ایپس کی اولاد میں سے ہیں. قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بندروں اور ایپس ہی کے آگے سے ڈسینڈنٹس ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو کتنا نیچے کر دیتے ہیں نا. اور آپ دیکھیں کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام نہیں، ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اشرف المخلوقات. اچھا، اشرف پھر بھی ہیں. بالکل. وہ اس لیے کہ ہم نے سروائیو کر لیا اور اب ہم بہت کوئی انٹیلیجنٹ بن گئے، ہماری جینز ایسی آ گئی ہیں. اچھا، قرآن جو ہے، قرآن سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے. وہ انسانی شکل جو اس وقت دنیا میں ہم موجود ہیں یہ آدم علیہ السلام ہی والی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ تم نے اس کو سجدے سے انکار کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلا ہیومن جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے اللہ کے دونوں ہاتھوں سے. یعنی اس کا مطلب ہے جب ہم کہیں اشرف المخلوقات تو ہم ڈارون تھیوری کے بارے میں نہ سوچیں، ہم یہ سوچیں کہ ہمارے رب نے ہمیں اتنی تکریم بخشی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور پھر فرشتوں سے اور ابلیس سے ہمیں سجدہ کروایا ہے، اور علم بھی دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیجا، اور ہمیں زمین پر بھیجنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو علم دیا جیسے آپ نے کہا، پھر نبی بنایا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کر دیا. صحیح. تو ہم پہلا جو ہمارا اس دنیا پر آنے والے انسان ہیں وہ انسان تھے، ایجوکیٹڈ تھے، گرومڈ تھے، کورڈ تھے، نبی تھے، حیادار تھے. صحیح. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تھا وہ انسان جو سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے. بالکل. اگر آپ مجھے چوائس دیں کہ مجھے پک کرنا ہے کہ میں بندر سے آئی ہوں یہاں پہ یا جو اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہیں اور نبی ہیں وہاں سے میں آئی ہوں، تو مجھے یہ نسبت جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے، ایک آپ کو بہت اچھی فیلنگ بھی وہ دیتی ہے. اچھا، یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں اور اسکول جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور قرآن انہوں نے عمومی طور پہ صرف ناظرہ پڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ان کو نہیں سمجھ ہوتی اس کی،
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آگے جا کے وہ سائنسز پڑھتے ہیں، اور سائنس پڑھتے ہوئے جب ان کی سائنس ٹیچر ان کو بہت ایکسائٹیڈ ٹون میں بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بندر تھا، اور کیونکہ وہ زو میں بھی جا رہے ہوتے ہیں اور زو میں ان کو بندر اچھا بھی بہت لگتا ہے، اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندر سے آپ جو ہیں بنے ہیں، تو وہ تو بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ کیا اثرات ہوتے ہیں جو ایک ایسے بچے پہ کے ذہن پہ آ جاتے ہیں جو صرف اس کو قرآن کا حکم نہیں پتہ، اس کو قرآن کے حکم کی اہمیت بھی نہیں پتہ، اور وہ اس تھیوری کے پیچھے چل رہا ہے؟ تو پھر یہ تو ایک بہت بڑا اس کو ایک موٹیو مل جاتا ہے الہادی ذہنیت کی طرف لے جانے کا۔ صحیح، یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر ٹیچر یہ بتا رہی ہے، اور ہم ایک اسلامک ریپبلک میں رہتے ہیں، تو ہمارے سکولز میں چاہے وہ اسلامک سکولز نہ بھی ہوں، تو ہمارے ٹیچرز کو، بایولوجی کے ٹیچرز کو، فزکس کے ٹیچرز کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو جب یہ چیزیں پڑھاتے ہیں تو ان کو اللہ کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ صحیح، اور ان کو اتنا تو خیال ہو کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، خاص طور پر ڈارونزم تو عقیدے پر زد ڈالتا ہے نا۔ یہ آپ نے بہت اہم نقطہ بتایا کہ اساتذہ پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ مسلمان بچوں کو ضرور اس لیول پہ بتائیں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، اور ٹھیک ہے یہ ایک تھیوری، پرپوز تھیوری ہے، اور اس کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر بچہ ایک ایسے اسکول میں جا رہا ہے جہاں پہ وہی بات، استاد نے بھی صرف ناظرہ قرآن پڑھا اور سطحی طور پہ اس نے دین کا علم حاصل کیا، اور اس کو بھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو کیا ایک مینٹیلٹی دے رہی ہے، کیا بیج لگا رہی ہے جو آگے جا کر جب وہ ایک پودا بنے گا اور درخت بنے گا اور پھل دے گا تو وہ کتنا زہریلا پھل ہوگا جو کہ معاشرے کو کیسے متاثر کرے گا اور اس انسان کو کیسے ختم کر دے گا۔ تو ماں باپ کا کیا رول ہے یہاں پہ؟ ماں باپ بھی اگر باشعور ہوں تو فوراً ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اور بایو کا اور ہر جو سلیبس ہے وہ دیکھتے رہیں، کریکولم دیکھتے رہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے۔ اور میں نے ایسے بالکل باشعور پیرنٹس دیکھے بھی ہیں کہ جو کئی دفعہ انگلش کی کسی چیز میں یا اسلامیات کی ایون کسی کریکولم میں ذرا سا کوئی جملہ بھی آگے پیچھے ہو تو وہ آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کیا بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ کچھ میجورٹی جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کے بارے میں کوئی نہیں کرتے، بس وہ بچے کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور بس اب ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ یہ سیکولر ایجوکیشن میں، کنٹمپریری ایجوکیشن میں بس آگے بڑھ جائے۔ کیا ہمیں ایسے کوئی فورمز بھی اسٹیبلش کرنے چاہیے جہاں پر والدین کو بلا کر ایسے شارٹ کورسز کرائے جائیں کہ کون کون سے کانسیپٹس ایجوکیشنل سسٹم میں بہرحال دیے جا رہے ہیں، اور آپ کو کن چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ہم آوازیں تو اٹھاتے رہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، بٹ کسی کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ صحیح کرنا کیسے ہے، اور ہم دوسروں کو رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں اپنے پیاروں کی۔ تو اگر ہم اس رسپانسبلٹی کو خود اون کر لیں، ایسی کوئی چیک لسٹ بنائی جائے اور ان کو سکھایا جائے کہ جب آپ کا بچہ یہ پڑھ کے آتا ہے تو آپ اس کو یہ بھی ساتھ سمجھائیں۔ دیکھیں فورم تو بالکل ضرور بنانے چاہیے، اور محنت بھی اس پر کرنی چاہیے۔ جنہوں نے دین کے داعی ہونے کا ذمہ اٹھایا ہے تو پھر ان کو اپنے آپ کو ان چیزوں میں ضرور کھپانا چاہیے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ پیرنٹس آئے نا، پیرنٹس آتے ہی نہیں ہیں۔ میں ایک جب یہ لکھ رہی تھی تو اسلامک اسکول کے ایک ڈائریکٹر ہیں تو ان کا میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا گھروں میں، اور اس کے اوپر پیرنٹنگ کے کچھ اصول میں نے لکھ کر بھیجے کہ دیکھیں آپ کا بھی فرض بنتا ہے۔ اگر آپ نے بچہ اسلامک اسکول میں بھی ڈال لیا ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ کی ذمہ داری، آپ کے پاس بچہ 2/3 آف دا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس 1/3 آف دا ٹائم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پھر فیڈ بیک لی تو پیرنٹس نے وہ ہینڈ آؤٹ پڑھا بھی نہیں تھا۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں، یہ ریئلٹی ہے۔ اچھا چلیں ہم ان والدین کی طرف جاتے ہیں یا ان اساتذہ کی طرف جاتے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈارونزم تو مجھے پڑھانی ہے کیونکہ وہ اسکول کریکولم میں ہے، اس پہ ایگزام دینے ہیں بچوں نے، لیکن بچوں کو قرآن اور سنت کے مطابق صحیح کانسیپٹ بھی دینا ہے، اس کنفیوژن سے نکالنا ہے۔ یعنی یہ کوئی وہ جنگ نہ شروع ہو جائے کہ جو الہادی سوچ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈارونزم کی تھیوری بالکل صحیح ہے اور ہم اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، اور جو لوگ دینی سوچ کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو آدم علیہ السلام سے آئے ہیں۔ ان کے درمیان میں ہم کس طرح سے ایک ہارمنی کے طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں؟ دیکھیں جنگ کر کے تو منوانے کا طریقہ تو اسلام کا کبھی ہے ہی نہیں۔ اسلام کا طریقہ تو ہے دلیل سے بات کرنے کا، اور قرآن میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلیل لاؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ دلیل وہ بھی لے آئیں، دلیل ہم بھی لے آئیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ڈارونزم ہے، ایوولوشن ہے،
ان کی صرف آپ کو نا کئی دفعہ بایو کی بکس میں نا کوئی پینسل سے اور اسکیچز ڈرا ہوئے ہوئے ہوں گے کہ پہلے ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، پھر باقاعدہ کوئی لائیں نا کوئی تصویریں، کوئی باقاعدہ کوئی ڈاکیومنٹڈ پروفس. لیکن دیکھیں کچھ ڈاکیومنٹڈ پروفس ہیں جیسے ڈائناسورس، ان کو کچھ ایسے ہڈیاں ملی ہیں جن سے ان کو لگتا ہے کہ ڈائناسورس بھی تھے، اور دس از پارٹ آف ایوولوشن. ہوں گے ضرور ڈائناسورز ہوں گے. ایک وقت پر اس پلانٹ کے اوپر کوئی اگر مخلوقات رہی ہیں جو اب اللہ تعالیٰ نے ایکسٹنکٹ کر دی ہیں، تو ایکسٹنکٹ کا جو ایک فارمولا ہے یا فینومینا ہے وہ بھی تو انہی سائنسدانوں نے ہی ہمیں دیا ہے کہ بہت سی ایسے آئے اور کئی گئے اور وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ ڈائناسور نہیں ایگزسٹ کرتے تھے. مطلب یہ والا جنگ کا حصہ نہیں ہے. اگر ایسی کوئی مخلوق اللہ نے ہو سکتا ہے بنائی ہوئی ہو، بالکل اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اور اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کیا کیا حیرت انگیز مخلوق اللہ نے بنائی ہے جن کا کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن اور اسی طرح جیسے اس میں ہم کہتے ہیں کہ کسی خاص علاقے میں جانے کے بعد کسی کا جیسے کلر یا لائف سٹائل ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے جانور ہے وہ رنگ بدل لیتے ہیں، تو یہ بھی تو ایسی ایولیوشن کے پروسیس میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. یہ جو اڈیپٹیبلٹی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوے بھی بنائے ہیں، تو جیسے اسکردو میں جو ہے نا اس کے اوپر فیدرز زیادہ ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ اس کو کور کرے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق جس کو جہاں رکھنا ہے اس کے مطابق اس کو بنایا ہے. صحیح. تو ہماری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیبلٹی رکھی ہے کہ ہم اگر کہیں اور جگہ پر جاتے ہیں تو اس کے مطابق ہم اڈیپٹ کر جاتے ہیں. یہ کیپیبلٹی آلریڈی موجود ہوتی ہے، اس کو جلا اس وقت پہنچتی ہے جب ہم اس ماحول کے اندر پہنچتے ہیں. اچھا، آپ کی بات سے پھر مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، تو جو چیز جیسے قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں بتائی گئی ہے اس کو ہم مانتے ہیں اگر وہ ڈارونزم میں یا ایولیوشن کی تھیوری میں آتی ہے. ہم صرف ان باتوں کو نہیں مانتے جو اس سے کلیش کرتی ہیں. بالکل. اور ہمارے دین کا جو علم حاصل کرنے کا جو ایک اصول ہے نا، پرنسپل ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ایک ہے نا کہ حکمت تو مومن کی میراث ہے، جہاں سے چاہے مل جائے وہ اس کو لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو درست بات ہے وہ لے لیں، اور جو بات سیدھی قرآن و سنت سے کلیش کرتی ہے تو ہمارا عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت ٹھیک ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین، یہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس سے انسان کے اندر بہت کلیئرٹی آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم بچے جب ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ہم ہر چیز پہ حلال اور حرام کے فتوے لگاتے رہیں اور بچوں کو کنفیوز کریں. ہم ان کو بتائیں بیٹا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لو. جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی اتنا ایویڈنس نہیں ہے، انہوں نے یہ تھیوریز میک اپ کی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی سوچ سے بنائی ہیں. تو انسانی سوچ تو محدود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا وہ لامحدود ہے، تو ہم اس کو پریفرنس دیں گے. اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جو جنگ اور وہ لڑائی کا ماحول ہے ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے ایک سروے کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو ڈارون کی اور یہ تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ دی جاتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو قرآن کا پیغام ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے، تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ لنک ہیں، کیا کنیکشن ہے اور کیا ایسپیکٹس مسنگ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کنفیوژنز ہوتی ہیں؟ چل کے ہم اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں اور ساتھ ہی لیں گے ایک شارٹ بریک بھی. ایک تھیوری ہمیں ڈارون کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے جس میں ڈارون کا یہ کہنا ہے کہ انسان بندر سے ایولیوٹ ہوتا ہوتا انسانی شکل، جو اب انسانی شکل ہے، اس تک پہنچا ہے. تو اس کی تھیوری کے مطابق انسان پہلے بندر تھا اور آہستہ 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 اس کی شکل، شباہت اور جسم چینج ہوتے ہوتے آج جو انسان کی شکل ہے اس شکل تک پہنچا ہے. تو میرا ماننا تو یہ ہے، اور میرا بلکہ ایک سوال ہے ڈارون سے اور اس کے ماننے والوں سے، کہ انسان پہلے بندر تھا، اس کے بعد اب وہ انسانی شکل میں موجود ہے، تو اس کا درمیانی عرصہ ہے جس میں اس کی شکل انسان اور بندر کے درمیان ہونی چاہیے تھی. وہ انسان کہاں پائے جاتے ہیں؟ وہ بندر کہاں پائے جاتے ہیں؟ یا اب آج جو دنیا میں بندروں کی نسلیں موجود ہیں جو کتنے ہی ہزاروں یا سینکڑوں سالوں سے بندر ہی ہیں، وہ ابھی تک انسان کیوں نہیں بنے؟ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات قرآن پاک میں موجود ہیں کہ میں نے انسان کو انسانی شکل میں ہی پیدا فرمایا. ہم نے انسان کی آج موجودہ شکل وہی شکل ہے جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا. تو ہمارے لیے اسی کو ماننا ضروری ہے اور ہمارا اس پہ مکمل ایمان ہے. ہم ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتے. قرآن میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو انسان ہی بنایا ہے، تو نہ ہم بندر تھے اور نہ ہم اس سے ایوالو ہوئے ہیں. تو اس تھیوری کو بالکل ریجیکٹ کیا جائے. انسان بالکل الگ ہے اور جانور بالکل الگ ہے. یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ انسانوں کو میں نے پیدا کیا.
تو جانور اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندر ہیں ان کو پہلے وہ بندر پھر بعد میں ان کو انسان بنایا گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، جانور الگ ہیں اور انسان الگ ہیں۔ ڈارون نے کہا تھا کہ انسان بندر ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان انسان ہی ہے اور وہ اشرف المخلوقات ہے، تو ہم انسان تھے اور انسان ہی ہیں، بندر نہیں ہے، انسان انسان ہی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل الگ ہے۔ ڈارون کی یہ تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے کہ انسان پہلے انسان ہی تھے اور جانور ہی تھے۔ جتنے بھی جانور ہیں وہ سب انسان کے قبضے میں ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیے میں اس تھیوری کو بالکل نہیں مانتا، وہ اس لیے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں انسان بنا کے بھیجا ہے، تو میں اس تھیوری کو بالکل اس تھیوری سے اگری نہیں کرتا۔ دیکھیں سب اپنی اپنی تھیوریز دیتے رہتے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم ہم لوگ تو ایک ہی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد تو کوئی تھیوری رہ ہی نہیں جاتی، ساری باتیں اسی بات پر ختم ہو جاتی ہیں، اور ہم بے شک اسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں تھیوری آف ایولیوشن پہ اور ڈارونزم پہ، اور اس کی کیا کیا کنفیوژنز ہیں، اور ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اگر ہم اس رہنمائی کے مطابق فیصلے کریں تو ہماری زندگی آسان ہی ہوتی ہے، اور ہماری زندگی کا فوکس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ہے اسامہ۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیا ہماری زندگی کا مقصد یہی رہ گیا ہے کہ جو ایسی تھیوری آتی ہے ہم سارا دن بیٹھ کے اس کو ریفیوٹ کریں، اس پہ لمبی لمبی ڈیبیٹس کریں، اور کسی طرح سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ نہیں یہ تھیوری ٹھیک نہیں ہے؟ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ کنا نخوض مع الخائضین، تو ہمارا مقصد حیات نہیں تھا کبھی بھی۔ یہ تو حسرت والی بات ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے کہ میں نے اپنا سارا وقت اس میں ضائع کر دیا۔ صحیح۔ سائیکالوجی والے یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ کی اکمپلشمنٹ ہائیسٹ لیول پہ تب پہنچتی ہے جب آپ اپنے وقت کو درست طور پہ استعمال کرتے ہیں، پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ قرآن میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو لہٰذا ہم وقت ضائع کرنے کے لیے تو یہاں پر نہیں آئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو بحث مباحثے ہیں جو نیور اینڈنگ ہوتے ہیں، جو سوال سے سوال نکالتے ہیں، جو کہیں بھی کسی ایک اینڈ پہ رزلٹ پہ آپ کو نہیں لے کر آتے، تو یہ ہمارے دین کا کوئی انکریجڈ حصہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے مقصد حیات پہ نظر رکھیں کہ ٹھیک ہے، ایک تھیوری ہے، ایک تھاٹ ہے، وہ آئی ہے، اس کو میں نے قرآن کی روشنی میں دیکھ لیا ہے، اب میں موو آن کروں اور وہ کام کروں جو کہ اس وقت مطلوب ہیں کرنے کے۔ پروڈکٹیو کام کریں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو یہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ایک اسکالر تھے، انڈین مسلم تھے، اور بہت ہی بڑے بڑے انہوں نے ایسے کام کیے ہیں، مجھے تو وہ بہت ہی انسپائر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہماری نئی نسل کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر نئی شے جو ہے نا وہ لذیذ ہے، بس وہ نئی آ گئی ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا بھی ہے، ہم نے اس کو اپنانا بھی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے دین کے ساتھ، اس کے مزاج کے ساتھ چلتی بھی ہے یا نہیں چلتی۔ مقصد حیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں فری ول بھی دی گئی ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ان اینی گیون ٹائم کہ میں یہ کروں یا یہ کروں، تو اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں اسی پر تو ہمارا ٹیسٹ ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول یہ دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے، ایک ہدایت کا، ایک گمراہی کا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اب انسان کے اپنے اوپر ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور سیدھے راستے پر آ جائے، اور چاہے تو وہ ناشکری کر کے تو غلط راستے پر چلا جائے۔ یہی وہ فری ول ہے جس کے وجہ سے انسان نے اینڈ میں یا جنت میں جانا ہے اور یا پھر جنت کی بجائے جہنم میں۔ اچھا، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو وہ اس فری ول کا صحیح استعمال نہیں سکھاتے، یعنی ان کو ہر چیز ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا ہے کھانا کھاؤ، میں نے کہا ہے پڑھو، میں نے کہا ہے اٹھو، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، اور جیسے ہی وہ کالج یونیورسٹی تک جاتے ہیں اب ان کو اتنی آزادی ملتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا
I am free to decide. اب میں وہ ڈیسائیڈ کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے. اگر ہم شروع سے بچوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ اس فری ول کا آپ نے ہر موقع پہ استعمال کیسے کرنا ہے, تو امید ہے کہ وہ بچے جب کالج یونیورسٹی تک بھی جائیں تو ان کے اندر یہ میچیورٹی ہوگی. ایک اور چیز جیسے آپ نے ہمیں بتائی کہ جب ہم الہادی سوچ کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی خواہش نفس پہ چل رہے ہوتے ہیں, اپنی ہوا پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بس دنیا 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 چاہیے. اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو. کہ کیسے ہو؟ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے, ایوری تھنگ از ون کلک اوے. میں نے کھانا منگوانا ہے, یوں منگوا لیا. میں نے کپڑے پہننے ہیں, اس کی کیا کیا ویرائٹی ہے, میں کیا کیا آرڈر کر سکتی ہوں, کیا کیا دنیا میں اپروچیبل ہے میرے لیے, اس کے لیے کیا کیا شارٹ کٹس ہیں. دنیا سے بے رغبتی کیسے کریں کہ ہم اپنے مقصد حیات پہ رہیں؟ اول تو یہ کہ دین اس طرح کی بے رغبتی کی بات نہیں کرتا کہ جو انسان بالکل تارک الدنیا ہو جائے, چھوڑ چھاڑ دے, جنگلوں میں نکل جائے, جیسے کہ بعض ازمز میں ہے بھی صحیح ہے. وہ ان نیچرل ہے, وہ غیر فطری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو, اس کے جوتے اچھے ہوں, تو آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے, اور صرف یہ ہے کہ اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے اور اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس نے جو نعمتیں ایک بندے کو دے رکھی ہیں وہ اس کے اوڑھنے پہننے میں, اس کے رہن سہن میں نظر آنی چاہیے. یہ شکر کا ایک طریقہ ہے. بالکل. تو یہ بے رغبتی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح نہیں سکھائی جاتی کہ آپ بالکل کوئی چیز انجوائے ہی نہ کریں. بچوں کو کیسے ماں باپ بیلنس لے کر آئیں؟ بچے تو کہتے ہیں گیم بھی چاہیے, ٹوائے بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے. ان کو روز اگر آپ باہر سے برگر پیزا بھی منگوا کے دیں, پھر بھی وہ کہتے ہیں وی آر بورڈ, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کنٹرولڈ گیمز بھی, ان کا کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں. پھر اپنے آپ کو انویسٹ کریں اپنے بچوں میں, ٹائم ٹیبلز بنائیں, اسٹرکٹلی ان ٹائم ٹیبلز کو فالو کریں. بچوں کو باشعور طریقے سے, ایک باشعور ماں کی طرح یہ دیکھیں کہ کون سی گیم آپ دے سکتے ہیں, کون سی گیم ان کے اخلاق کو بگاڑتی ہے, وہ نہیں دینی. اچھا, جو ایولیوشن اور ڈارونزم کی ہم بات کرتے ہیں, اور اگر میں تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کہ وہی بات ہے کہ پہلے میں ایک سیل تھی اور پھر اس کے بعد ملٹی سیلولر ہوئی اور پھر میں بندر سے انسان بن گئی, تو یہ جو خوابوں کا سلسلہ ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں, خواب جو ہے نا وہ سائنس ایکسپلین نہیں کر پائی. خواب 3 طرح کے ہیں. خواب ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ دن میں کرتے ہیں نا, جیسے انسان جو بھی اس کی روزانہ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ سوتا ہے تو وہ اسی چیز میں ہوتا ہے. اس کو پھر ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ اس کے جو کانشیس لیول کے اوپر جو برین میں تھاٹس ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں. پھر اسی طرح سے جو باقی کے 2 خواب ہیں, ایک نائٹ میئرز جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اور ایک جو سچا خواب ہوتا ہے, کیا سائنس اس کو ریفیوٹ کر سکتی ہے کہ انسانوں کو سچے خواب آتے ہیں؟ بالکل. اور سچے خواب صرف مومنوں کو نہیں آتے, سچے خواب کافر کو بھی آ سکتے ہیں. بالکل. سورہ یوسف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کو سچا خواب آیا تھا اور اس سے پورے کا پورا مصر ایک بہت بڑے قحط سے اور ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچ گیا تھا. صحیح. تو اس کو سائنس بالکل بھی ایکسپلین نہیں کر پاتی, اور نہ ہی ڈارونزم اس کو کہیں بھی جگہ دیتا ہے. دیکھیں کہ انسان کی بنائی ہوئی ایک تھیری ہے نا ڈارونزم, اور اس میں کئی اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, تو اس میں وہ اگر وہ کہہ گیا ہے تو پھر ہم لوگوں کو تھوڑا سا شعور کے ساتھ اور اوپن مائنڈڈ ہونے کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو کئی چیزوں کو کیٹر ہی نہیں کرتا جو ہماری ہیومن باڈی کے اندر ہو رہی ہیں خود سے. ایکچولی سائنس یہ کہتی ہے نا کہ ابھی جو ایکسپلینڈ فینومینا ہیں ان کے ساتھ بہت سے ان ایکسپلینڈ فینومینا بھی ہیں, لیکن وہ ان ایکسپلینڈ فینومینا کو اگر وہ اللہ سے کنیکٹ کر دیں تو ان کو کتنے جواب مل جائیں گے اور کتنی ان کی زندگی جو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. بالکل. پھر تو بات. اچھا, مقصد حیات میں ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ دنیا میں اتنی سفرنگ جو ہے وہ کیوں ہے, جبکہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جو انسان مقصد حیات پہ ہے وہ سفرنگ بھی اس کے درجات کیسے بلند کرتی ہے. اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ ہے کہ جو کسی اور کے ساتھ ہی ہے ہی نہیں, کہ اس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ اس پر شکر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے, کوئی سفرنگ پیش آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے
تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب بندہ اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس فارمولے کے مطابق، اس حدیث کے فارمولے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو مجھے لگتا ہے یہ جو مینٹل النس کا آج کل ہمارے پاس یلغار ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جائے، پرسکون ہو جاتا ہے انسان۔ ایک اور بھی بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے ایک بندے کو جنت کے کسی خاص لیول پہ لے جانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ عمل یہ اتنا نہیں کر پا رہا یا کر سکتا جتنا اس کو میں جنت میں ایلیویٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں اور کچھ سفرنگز اس کے اوپر ڈال کے اس کو جنت دیتے ہیں۔ اور جنت جب اللہ تعالیٰ دے دیں گے نا تو ایک جھونکا جنت کا دلا کر ایک آدمی سے جس نے دنیا میں کبھی کوئی نعمت نہیں چکھی تھی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں کبھی کوئی غم آیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے کبھی دنیا میں کوئی سفرنگ نہیں آئی۔ اور جس کو جہنم کا ایک غوطہ دلا کر جس نے دنیا میں ہر نعمت جو ہے عیش کی زندگی گزار چکا تھا، اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کوئی نعمت دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے کوئی نعمت کبھی نہیں دیکھی۔ تو انسان کی اصل میں نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، سائنسز جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم کوئی ایسے پریکٹیکل ٹپس دیں ٹیچرز کو اور والدین کو بھی، اور ایون بچے جب خود بھی سائنسز پڑھتے ہیں، کہ وہ سائنس پڑھتے ہوئے مقصد حیات کے ساتھ کنیکٹ ہوں، یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہوئے، لیکن سائنس میں جیسے فار ایگزامپل بائیو پڑھتے ہوئے جب وہ اپلائیڈ ایسپیکٹس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ مقصد حیات کو قرآن کی نظر سے کیسے لے کر آئیں؟ دیکھیے مقصد حیات تو بہت ہی کلیئر ہے قرآن میں، اور وہ ایک ہی ہے، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ انسان اپنی فزیک کے بارے میں پڑھتا ہے، اپنی انیٹمی کے بارے میں پڑھتا ہے، چاہے کہکشاؤں کے بارے میں پڑھتا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ہر چیز، لینگویجز ہیں۔ آپ دیکھیں ان سارے علوم کو انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسانیت کے نفع بخش ہونے کے لیے استعمال پھر کرے۔ ایک یہ مقصد حیات بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس علم کو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ کرنے سے کئی دفعہ لوگ بہت گھبراتے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ساری فیلڈ جو ہے وہ ان لوگوں کے گرپ میں ہے جو بہت الہادی سوچ رکھتے ہیں، وہ ویسے بھی ان لوگوں کو بھی لک ڈاؤن کرتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا اپنا عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے، آپ کے خود بھی کانسیپٹس ویک ہوتے ہیں، تو آپ گھبراتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں رہ کے میں کیسے معاملات اپنے کروں۔ تو ایسے بچوں کو ہم کیا ایڈوائس دیں گے جو ریسرچرز بننا چاہ رہے ہیں اور جو سائنسز میں ایکسیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ضرور کریں، ریسرچ بھی ضرور کریں، سائنس میں ایکسیل بھی ضرور کریں۔ مسلمان ہوتے ہوئے سائنس میں ایکسیل کریں گے تو اسلام کا ہی نام روشن کریں گے۔ صحیح۔ اور آپ دیکھیں پوری کی پوری فیلڈز بنی ہوئی ہیں، اور یہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کی ہیں بلکہ ویسٹ میں بھی ہیں، بائیو میڈیکل ایتھکس کی، وہ ان کو پڑھیں، اور وہ جو حد بندیاں ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ ایک دفعہ بات ہوئی تھی نا سروگیشن کی، تو سروگیشن میں جو بائیو میڈیکل ایتھکس ہیں اس کی وجہ سے خود ویسٹ کے اندر سروگیشن کو کتنا ناپسند کرتا ہے ایک طبقہ۔ یعنی کہ صحیح طرح سے حد بندی جو ہے وہ سکھائی جائے گی، اور ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ کیسے اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ شعور آ جائے گا کہ یہ ترقی انسانیت کے لیے نافع ہے یا نہیں۔ صحیح، اسی لیے تو ہمیں علم نافع کی دعا منگوائی گئی ہے نا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم معاملات ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم تھیوری آف ایولیوشن کی بات کرتے ہیں تو سروائیول آف فٹسٹ پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، اس پہ بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ڈارونزم کی، تھیوری آف ایولیوشن کی، تو وہاں پر سروائیول آف فٹسٹ کی بات بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ اس کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ جیسے اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو تم ہو تمہیں ہر چیز حاصل کرنی ہے اور تمہیں ایک لیول تک پہنچنا ہے، اور یہ سوسائٹی میں جو انسان ہر چیز حاصل کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں اور اسامہ سے پوچھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا بتائیں گے۔ جی، سروائیول آف فٹسٹ۔
دیکھیں یہ ایک بہت ہی واقعی جیسے آپ نے لفظ بولا نا کہ خطرناک، یہ ایک خطرناک ہی کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہ یہی بتاتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ اکمپلشڈ ہوں گے اور جتنے زیادہ فٹ ہیں نا اس دنیا میں رہنے کے لیے، اور جتنے زیادہ آپ اس دنیا کو استعمال کر سکتے ہیں، اتنا ہی آپ کا حق ہے اس دنیا میں جینے کا اور اس دنیا میں رہنے کا. اور یہی جو مینٹالٹی ہے یہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں مختلف طبقات میں جو ذرا بھی پریویلیج طبقات ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کا حصول اور زندگی کو انجوائے کرنے کا حق تو صرف ہم ہی کو ہے. تو جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے نا ایمپتھی کا، کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا، کچھ اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنے کا، تو وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. چلیے اگر ہم سروائیول آف فٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر غریبوں کو دیکھ لیتے ہیں. ان کو ختم کر دینا چاہیے نا کہ اسلام ایریاز میں رہتے ہیں، گندگی پھیلائی ہوئی ہے، اور اپنی بھی زندگی دیکھیں ان کی کیا ہے، کبھی بھیک مانگ رہے ہیں، کچھ ان کے پاس ہے بھی نہیں. تو غربت کو ختم کر دینا چاہیے، یہ سروائیول ہے. دیکھیں ہمارے جو دین میں، اسلام میں جو غریب کا ایک مقام ہے، آپ دیکھیں کہ اخروی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا حساب کم ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ امیر آدمی کے لیے ایک امتحان ہے. ہم یہ سروائیول آف دا فٹسٹ اور ڈارونزم اور یہ سب کچھ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک سیلف سینٹرڈ بس اپنی زندگی گزارو اس لیے کہ تم یہیں جیتے ہو، یہیں مرتے ہو، اور تمہاری کوئی زندگی نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں. صحیح. لیکن ہم اسی امتحان سے تو بچنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں تو ہمیں کچھ بادر ہی نہ کرنا پڑے، ہمیں گلٹ بھی نہ دیں. وہ زندگی سروائیو ہی نہیں کر سکتی. یہ جو سارے معاشرے بنے ہوئے ہیں، یہ طبقات بنے ہوئے ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے یہ خود بنائے ہیں، اور یہ اس لیے بنائے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ چل سکے. مثلاً امیر آدمی اگر دولت کماتا ہے تو دولت جب تک سرکولیٹ نہیں ہوگی، سرکولیشن آف ویلتھ جب تک نہیں ہوگی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے اٹ از لائک بلڈ. اگر آپ کا خون جو ہے نا وہ ایک جگہ پر نہیں پہنچتا تو وہ جگہ آپ کی ڈیڈ ہو جاتی ہے. اگر آپ امیر اور غریب کا فرق اتنا، اسی لیے تو سود حرام ہے نا کہ امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ اس ایریے کو کاٹیں گے نا تو وہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اپنا شفقت کا، محبت کا بازو ان کے لیے جھکا کے رکھو، یعنی ان کو سوسائٹی کا حصہ بنا کے رکھو، ان کے ساتھ رہو. اور وہی بات ہے کہ ان کو دیکھنے سے انسان کو اپنی نعمتوں کی قدر بھی آتی ہے، اور شکر گزاری کی جذبات. اچھا پھر ہینڈی کیپ کا کیا کریں؟ کیونکہ وہ بھی دیکھیں کہ سوسائٹی کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی نیڈز اتنی بڑھ جاتی ہیں. تو سروائیول آف فٹسٹ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شاید ان کا بھی ایگزسٹنس نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا پوری سوسائٹی کے اوپر ایک حق ہے. سورہ نور میں آتا ہے نا کہ جو نابینا ہے اور وہ کسی بھی گھر سے کھا لے، ٹھیک ہے، تو ان کا تو باقاعدہ ایک حق ہے پوری کی پوری سوسائٹی کے اوپر ہینڈی کیپڈ کا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان ہی کے لیے بنایا ہے. جیسے آتا ہے نا کہ ایک وہ بچی تھی جو کہ نہ سمجھ تھی، اور وہ گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پھر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہم کام چھوڑ کے جو صحابہ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ لے کے جا رہے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ہینڈی کیپ بھی اگر ہو نا تو کسی ایک ایسپیکٹ میں ہو نا تو دوسرا ایسپیکٹ بہت تیز ہوتا ہے. یہ کئی نابینا لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویسے اتنا زیادہ ان کا دماغ تیز ہوتا ہے اور وہ ایسی ایسی ان کی حصیں تیز ہوتی ہیں. میں ایک دیکھ رہی تھی کہ ایک آٹسٹک بچی کہ جو کہ شور بھی برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بالکل خاموشی کے اندر رہتی ہے، تو ایسی ایسی خوبصورت وال آئل پینٹنگز اس نے بنائی ہوئی تھی کہ وہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ میں نے تو ٹرم یوز کی ہینڈی کیپ، لیکن اصل ٹرم جو اس کے لیے کی جاتی ہے وہ ہے اسپیشل چائلڈ. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اسپیشل ہیں اور ان کی اپنی ویلیو ہے. اچھا، ایک مریض ہے جو کہ چھوٹی موٹی بیماری ہے، اس کا تو اس نے علاج کروا لیا، لیکن سروائیول آف فٹسٹ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اگر ایک مریض ٹرمینلی ill ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، تو کیا اس کے لیے مرسی کلنگ جو ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ مرسی کلنگ، ڈاکٹر ایڈڈ سوئسائڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس معاشرے کا تو پروڈکٹ ہیں کہ جو معاشرہ اسی دنیا میں جیتا اور اسی دنیا میں مرتا ہے، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اب اس مریض کی نہ خدمت کرنی پڑے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اب جس مصیبت میں پڑا ہوا ہے اور جس مشکل میں پڑا ہوا ہے اس میں سے یہ نکل جائے. لیکن اسلام جو ہے وہ بیماری کو اور پین کو جو اس مریض کو آ رہی ہوتی ہے وہ اس کی بھی ایلیویشن کا ایک سبب بناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اور مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ ہے بھی نہیں کہ اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، اس کو اگر کوئی مشکل آتی ہے، سفرنگ آتی ہے، پین آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. تو دونوں لحاظ سے اس کے
درجات بلند ہوتے ہیں, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں, اور اللہ کے پاس ایسے پہنچتا ہے مرتے ہوئے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. بالکل. ایک اور بھی بہت پیاری حدیث ہے اور وہ بہت ہی امیزنگ ہے, انسان کو تسلی ہو جاتی ہے اس کو پڑھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جنت میں ایک ایسا اعلیٰ درجہ دینا چاہتے ہیں اور اس کو ایک ایلیویٹڈ مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ پائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, کبھی اس کو کوئی پرابلم دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس مقام کا اہل ہو جائے, ایلیجبل ہو جائے وہاں تک کے لیے. یعنی یہ ساری باتیں سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ انکلوسیو ہے, یعنی وہ یہ نہیں کرتا کہ جو سروائیو کر سکتا ہے, جو ٹاپ پہ جا سکتا ہے اس کو ٹاپ پہ جانے دیا جائے اور باقی سب کو ڈسکارڈ کر دیا جائے. بالکل ڈسکارڈ تو ہونے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. اچھا, ابورشنز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ بھی ڈسکارڈ کرنے کا طریقہ ہے کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے فار وٹ ایور ریزن, چاہے وہ اس کی کوئی اب نارمیلٹی پتہ چلی ہے یا مجھے لگتا ہے کہ میرے رزق میں حصے دار ہو جائے گا, یا مجھے بھی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنے بہت سارے ابھی اپنے ڈریمز رکھے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. سمپلی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے خوف سے, ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیں گے. پھر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے, یحیی و یمیت, اور اللہ تعالیٰ ہی کا یہ حق ہے. تو ہم جب یہ کرتے ہیں تو آپ اسلام میں تو آپ دیکھیں کہ پیٹ کے بچے کی دیت کا بھی کانسیپٹ موجود ہے. بالکل. تو اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور یہی سارے جو چیزیں ہیں نا, ان کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو جیسے مریض کی بات ہوئی تھی, تو مریض کی عیادت پر کتنا زیادہ اجر ہے. بالکل. جو ایک صحت مند انسان عیادت کرنے کو گیا ہے تو اس کو بھی 70,000 فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مریض کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ اس وقت کمپیشنیٹ ہوئے ہوتے ہیں. اور ابورشن کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر کوئی واقعی ایسا جائز کوئی بنتا ہے, ریزن بنتا ہے جس میں لگتا ہے ڈاکٹرز کو کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے, تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں پورا پینل ہو جس میں ملٹیپل ڈاکٹرز جو کہ اس بیماری کے بارے میں ساری ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ اپنا اوپینین دیں, اس میں کچھ اسکالرز بھی ہوں اور اس میں سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ بھی ہوں جو کہ مریض کی ذہنی حالت کو اور اس کے حالات اور واقعات کو بھی دیکھیں, اور اس کے بعد پورا پینل جو ہے ان کو ایک اوپینین دے دے, ایک مشورہ دے دے کہ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے, لیکن ان کو فورس نہ کرے. تب بھی یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. تو دیکھیں کتنا ہمارے لیے ضروری ہے, اہم ہے کہ ہم اپنے دین کے جو معاشرتی اصول ہیں نا جی ان کو ہم دیکھیں, ان کو ہم سمجھیں. سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تم کو بیکار فضول پیدا کیا ہے. بیکار فضول تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک تنکا بھی پیدا نہیں کیا ہے. ہر ایک کا مقصد ہے. کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وسائل گلوبل لیول پہ, سپر پاورز نیشنل لیول پہ, ایون کمیونٹی لیول پہ, ایون گھر کے لیول پہ, ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ وسائل صرف مجھے ہی مل جائیں. دیکھیں یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہوتا ہوا پچھلے کتنے 100 سالوں سے. یہ سروائیول آف دا فٹیسٹ والی جو ذہنیت ہے یہ انسان کو خود غرض کر دیتی ہے اور ظالم بنا دیتی ہے. آپ کو اس سے کچھ نہیں سروکار رہ جاتا کہ آپ ایک کمیونٹی کے عورتیں, بچے, مرد, بوڑھے, جوان سب کو آپ قتل کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں. وہ آپ ایتھنک کلینزنگ کے نام پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی گھٹیا سے لوگ ہیں اور گھٹیا یہ نسل ہے, اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہم سکون کے ساتھ اس دنیا میں رہ سکیں. اسی طرح سے دنیا کے وسائل, یہ ساری کولونائزیشن, یہ سارا کچھ اسی لیے ہوا کہ دوسرے ممالک کی, دوسرے نیشنز کی, افریقہ میں آپ حشر دیکھیں کہ ان کا اپنا کیا حال ہوا پڑا ہے, اور انہی کے جو ریسورسز ہیں کہ وہ جن ممالک میں جاتے ہیں اور وہ ان کے اپنے آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ ترقی یافتہ اور کتنے زیادہ وہ ایفلوئنٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک بڑی سیلف سینٹرڈ اور ایک خود غرضی کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ میں جاننا چاہوں گی کہ والدین کا کیا رول ہے کہ ایک بچے کو اس مائنڈ سیٹ سے بچائیں, اور اسی طرح وہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے, کالج یونیورسٹی میں جا رہا ہے, تب بھی اس مائنڈ سیٹ پہ اس کی نظر رکھیں. کیا کر سکتے ہیں والدین بھی اور اساتذہ بھی؟ دیکھیں والدین کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ جو ایک ہمارا بزرگوں کے ادب کا اور ان کے ساتھ رہنے کا, مل کے کھانے کا, اور اس کی ساری جو برکتوں کے کانسیپٹس ہیں,
شیئرنگ کا کانسیپٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، خود نہ بھی لیا دوسرے کو خود نہ لیا دوسرے کو دے دیا. جب اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں نا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک پلیٹ میں اگر کوئی چیز تھوڑی ہے تو ایک جو ہے وہ اپنے دوسرے سبلنگ کو دے دے یا اپنے کسی پیرنٹ کے لیے چھوڑ دے. لیکن یہ جو ہمارا اب ایک طریقہ بنتا جا رہا ہے فاسٹ فوڈ کا، ہر ایک کی اپنی ٹرے ہے، ہر ایک کا اپنا برگر ہے، اپنا ڈرنک ہے، اپنے فرائز ہیں، تو اس پر تو پھر وہ یہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ میرا کیوں اٹھایا، میرے کی طرف دیکھا بھی کیوں. تو یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ یو آر واٹ یو ایٹ. تو آپ جو کھاتے ہیں، جو آپ کی ہیبٹس ہیں، وہ آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں. بالکل صحیح. اندر سے. تو یہ جو ایک نعرہ ہے، یہ ایک انسان نے ایک وقت پر اپنی کسی مجبوری کے تحت، اپنے کسی فریم آف مائنڈ میں اگر دے بھی دیا ہے تو اندھا دھند اس کے پیچھے چلنا. آپ دیکھیں کہ اسلام کے بارے میں بعض اوقات کئی لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ اندھی تقلید کرتے ہیں، تو کیا یہ ڈارون کی اندھی تقلید نہیں ہے؟ جبکہ اس نے کتنے ایسپیکٹس ہیومن باڈی کے ہی جو ہیں وہ اگنور کر دیے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں یہاں پہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا اور ساری تخلیقات کی، اس کے ساتھ ہمیں خلافت عطا فرمائی، اور یہ ہمارے لیے بہت ایک عزت کا مقام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کماتے ہیں، یا ہم پہ شیطانی وسوسے اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں. یہ ایک بہت گہری سوچ ہے اور اس کے بارے میں بار بار غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہی ہم سب کے لیے مطلوب ہے. اور ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.